تو 20 سال بعد جج ان کو رہا کرتا ہے. تو بزرگ بیچارے جیسے ہی رہا ہوتے ہیں تو جج صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے رہا کروایا. اس رہائی کے بدلے میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو تھانے دار بنا دے. تھانے دار بنا دے؟ جج کو کہہ رہے ہیں؟ جج کو کہہ رہا ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے دیر سے آنے کی وجہ آپ بتائیں گے؟ اس سے پہلے میں بتا دوں. موسم تبدیل ہو رہا ہے پاکستان کا، ٹھیک ہے، اور طبیعت کبھی خراب کبھی صحیح، کبھی خراب کبھی صحیح. تو آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ ہاں احمد، موسم کی وجہ سے طبیعت تھوڑی ڈسٹرب رہی، اور رہا سوال آنے کا کہ لیٹ ہوئے، تو میں کہہ رہا ہوں احمد تمام سننے والوں کے لیے، جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ تنہا ہوتا ہے. جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ تنہا ہوتا ہے. ظاہر ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ تنہا ہوتا ہے، اور جس کا سب کچھ ہو اس کے باوجود بھی وہ تنہا ہو تو وہ تنہا نہیں ہے، وہ بدنصیب ہوتا ہے. ہائے ہائے، جس کے پاس سب کچھ موجود ہے، رشتے، دولت، صحت، اور پھر بھی کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے، پھر اس کے باوجود بھی اگر وہ تنہا ہے تو پھر وہ بدنصیب ہے. وہی ہوئی، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور کہتے ہیں اگر آپ ایک ملک کے وزیر اعظم بھی بن گئے اور آپ اکیلے ہیں تو سر تب بھی آپ ناکامیابی ہیں. ہاں کیا بات ہے، بالکل. کیا بات. کیا احمد، تمام پیار کرنے والوں کی نظر کہہ رہا ہوں، ایک اچھا تعلق رہا تم سے، ایک اچھی یاد تھے تم. ایک اچھا تعلق رہا تم سے، ایک اچھی یاد تھے تم. ہائے، ایک اچھا تعلق رہا تم سے، ایک اچھی یاد تھے تم. بہت کچھ کہنا تھا تم سے مگر اب آزاد ہو تم. ہائے ہائے ہائے، بہت کچھ کہنا تھا تم سے مگر اب آزاد ہو تم. آزاد. ہائے ہائے، انسان بالکل ہائے ہائے جب تنگ آ جاتا ہے نا بالکل، ہاں تو تب یہ الفاظ منہ سے نکلتے ہیں. بالکل ایسے. بہت کچھ کہنا تھا تم سے مگر اب آزاد ہو تم. آزاد. احمد، تم سے ایک بات پوچھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب کوئی مر جاتا ہے تو صبر آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے، ایسا ہے. افسوس ہوتا ہے، دل روتا ہے، اداس ہوتا ہے، لیکن صبر آ جاتا ہے. ہائے، جب کوئی مر جاتا ہے تو صبر آ جاتا ہے. یار جو بچھڑتا ہے اس کا صبر کیوں نہیں آتا؟ ہوئے 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 ہوئے، جو بچھڑ جاتا ہے اس کا صبر نہیں آتا. اس کا صبر نہیں آتا. کیا کہنے شیخ صاحب، کیا کہنے. اور کہہ رہا ہوں احمد کہ میرے خدا ان کو فردوس میں جگہ دینا. میرے خدا ان کو فردوس، جنت الفردوس کہ میرے خدا انہیں فردوس میں جگہ دینا جو مر گئے میرا جینا حرام کرتے ہوئے. واہ واہ، جو مر گئے میرا جینا حرام کرتے ہوئے، یعنی ان کو معاف کیا. کیا بات ہے، جانے دے. کیا بات ہے سر. کیا ہوئے شیخ صاحب، آپ نے اتنی زبردست شعر و شاعری کی ہے. شعر و شاعری سے مجھے یاد آیا کہ یار کل رات کو میں اسپین کی ایک کہانی پڑھ رہا تھا. اسپین میں ایک بزرگ کو جو ہے نا جھوٹے مقدمے میں سزا ہو جاتی ہے. اچھا. 20 سال کی سزا ہوتی ہے. اوہ. تو 20 سال بعد جج ان کو رہا کرتا ہے. 20 سال. تو بزرگ بیچارے جیسے ہی رہا ہوتے ہیں تو جج صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے رہا کروایا. اس رہائی کے بدلے میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو تھانے دار بنا دے. تھانے دار بنا دے؟ جج کو کہہ رہے ہیں؟ جج کو کہہ رہا ہے. تو وہ جج بھی ہنستا ہے. وہ کہتا ہے شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جج جو ہے وہ تھانے دار سے بہت بڑا ہوتا ہے. ہاں. وہ کہتا ہے نہیں، تھانے دار زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو جج کہتا ہے بھائی کیسے تھانے دار زیادہ بڑا ہوتا ہے، ذرا مجھے بھی بتاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے رہا کرنے میں 20 سال لگا دیے، لیکن جب میں آیا تھا تو مجھے اس تھانے دار نے بولا تھا کہ تم 5,000 روپے دو، میں تمہارا کیس یہیں ختم کر دوں گا. لیکن افسوس اس وقت میرے پاس 5,000 روپے نہیں تھے، جس کی وجہ سے مجھے 20 سال جیل میں رہنا پڑا. اوئے ہوئے ہوئے، یعنی جوانی کے 20 سال برباد ہوئے. وہ 5,000 اس کے پاس ہوتے تو وہ 20 سال ضائع نہ ہوتے. اور صرف قانون خراب ہونے کی وجہ سے اس کے 20 سال برباد ہو گئے. اور جب 20 سال بعد وہ رہا ہوا ہوگا تو اس پہ کیا گزری ہوگی. اور بے گناہ. تو جن ملکوں کا قانون صحیح نہیں ہوتا نا، وہاں پھر ایسے ہی کتنے بے گناہ بیچارے سلاخوں کے پیچھے. بالکل ایسے ہی. تو یہ میں نے اسپین کی کہانی تھی، میں نے بولا تھوڑا شیئر کر لوں.